نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے رحیم و کریم، اے مالک و خالق، اے کل کائنات کے مالک، اے وحدہ لا شریک، اے اللہ تیرا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ تو نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس کا صحیح بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا، توحید کے راستے پہ چلا۔ اے میرے مولا، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر کے سننے والوں کے دلوں پر اثر کرے۔ یا اللہ تیرا ذکر، تیرا بیان جو کیا جاتا ہے، اے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان گناہوں سے بچا جن کا تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ آج کا ہمارا بیان ہے ان 3 آیات میں سے ابھی پہلی آیت کا ہی ہو رہا ہے۔ احکام نمبر 5۔ اللہ کس چیز کی وصیت کر رہا ہے، کس کا حکم دے رہا ہے، کیا حرام کر رہا ہے۔ 5واں حرام کیا ہے؟ قتل ناحق۔ قتل ناحق کسی انسان کا بے گناہ قتل کرنا، گویا کہ اس نے کل مخلوق کو قتل کیا، انسانیت کو قتل کیا۔ تو آج کل تو یہ عام ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، چچا بھتیجوں کو قتل کر رہا ہے۔ کیا ہے جی؟ وراثت کا جھگڑا ہے، جائیداد کا جھگڑا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وراثت کا حکم تو قرآن میں دے دیا، حصے بتا دیے۔ اور یہ نہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس کے لیے تم بھائی بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، وہ زمین وہیں پڑی رہ جاتی ہے اور خود قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا انصاف پہلے ہی کر دیا، ہر چیز کا حل جو ہے وہ قرآن میں دے دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کسی کا ناحق قتل کرنا، بے گناہ قتل کرنا بہت بڑا جرم نہیں، حرام ہے۔ اب ہم جو چیزیں بیان کر رہے ہیں، یہ پہلی آیت کا 5واں جز ہے۔ پہلی آیت میں 5 احکام ہیں، دوسری میں 4 ہیں، تیسری میں 1 ہے۔ یہ 3 آیتوں میں کل 10 احکام ہیں، وہ احکام جو سب سے بڑے گناہ ہیں اور حرام ہیں۔ تو یہ وہ احکام ہے۔ آج پہلی آیت کا 5واں حرام ہے، 5واں حکم ہے۔ اللہ نے کیا حرام کیا؟ کسی کو بے گناہ قتل کرنا، انسان کا قتل کرنا۔ ایک انسان کا قتل کل انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 1 ہی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔
بغیر حق کے، ناجائز کسی کو قتل کرنا۔ ولا تقتلوا، قتل نہ کرو، ولا تقتلوا النفس، کسی جان کو، کسی انسان کو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، جسے اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، بے قصور کسی کا خون بہانا۔ حرم اللہ الا بالحق، بغیر حق کے ناحق قتل کرنا۔ جس شخص کا خون اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کو قتل مت کرو۔ قتل کرنے کے 3 حق ہیں۔ کس کو ہم قتل کر سکتے ہیں؟ 3 گناہ ایسے ہیں، اگر وہ کوئی انسان وہ گناہ کرے تو انہیں ہم قتل کر سکتے ہیں، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا۔ اگر اس نے یہ تینوں گناہوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا تو اپنے ہوس کی خاطر، اپنی خواہشات پوری کرنے کی خاطر بے گناہ کسی کو قتل کر دیتے ہو سکتا ہے وہ ماں کا اکلوتا بیٹا ہو، موٹر سائیکل روکتے ہیں، پسٹل رکھتے ہیں، کہتے ہیں نکال دو، اگر وہ نکال دے تو ٹھیک، اگر وہ شور کرنے لگے یا اپنا بچاؤ کرنا لگے تو اسے گولی مار دیتے ہیں۔ اس کا کیا قصور تھا؟ مال کی خاطر، لالچ کی خاطر، خواہشات پوری کرنے کی خاطر اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہے، روزی تم خود کما سکتے ہو سکتا ہے وہ محنت مزدوری کر کے آ رہا، مجھے آج ہی 1 مہینے کی مزدوری کا اجر ملا ہو، بچے انتظار میں بیٹھے ہوں کہ آج ہمارے بابا کو تنخواہ ملے گی، آج کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے، انتظار میں بیٹھے ہیں، اور تم اپنی عیاشی کی خاطر، نشہ پورا کرنے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے، حرام زدگی کرنے کے لیے اسے مار کے کھلونا سمجھ کے اسے توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو تمہیں اسی طرح سے قتل کیا جائے گا۔ جس شخص کا خون اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ان 10 گناہوں میں سے 10 حرام میں سے ایک حرام۔ سب سے پہلے ہم نے نمبر 1 حکم جو تھا حرام وہ تھا شرک۔ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، جس کی کوئی معافی نہیں، کوئی بخشش نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے، اللہ کہتا ہے اے انسان تو زمین سے آسمان تک گناہوں کے ڈھیر لگا دے، پھر آ کے تو سر کو جھکا دے اور معافی مانگ لے اور توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اگر ان میں ایک بھی شرک ہے تو وہ معاف نہیں کروں گا۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ اور پہلی آیت میں پہلا حکم، پہلا حرام شرک نہ کرو۔ دوسرا بڑا حرام گناہ، دوسرا حکم والدین کی نافرمانی۔ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ والدین کا احترام جو ہے اس کا حکم دیا۔ انشکر لی ولی والدی کا، انسان میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔
اپنے نام کے ساتھ۔ تیسرا بڑا گناہ قتل اولاد، اس کا بھی بیان ہو چکا ہے کہ ضروری نہیں ہم بچے کو ویسے قتل کریں، ہم اس کی تربیت ایسے کرتے ہیں، اس کا وہ کردار بناتے ہیں جو ایک قاتل کا کردار ہوتا ہے۔ وہ قتل کو کچھ برا سمجھتے ہیں، اس کی تربیت ایسی ہوتی ہے، وہ گناہ کو حرام نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ ایسے کام کرتا ہے کہ خود بخود وہ موت کے راستے پہ چل پڑتا ہے، آخر انجام اس کا موت ہوتی۔ والدین قتل نہیں کرتے، والدین اس کی تربیت ایسی کرتے ہیں، اس پہ نظر نہیں رکھتے کہ ہمارا بچہ کیسے سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، کون سے کام کرتا ہے، ڈاکے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں آخر انجام اس کا بھی قتل ہی ہوتا ہے۔ جب پکڑے جاتے ہیں پھر یا تو پھانسی چڑھ جاتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں جی پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ چور ڈاکوؤں کا یہی حشر ہوتا ہے، شرابیوں کا، اغوا کرنے والوں کا، جو بھی بڑا گناہ کرتا ہے آخر اس کا انجام موت ہو۔ تو والدین ہاتھوں سے قتل نہیں کرتے، اسے چلاتے ایسے راستے پہ ہیں، اس کی نگرانی نہیں کرتے، اس کی تربیت نہیں کرتے، اسے شعور نہیں دیتے، وہ ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کی سزا میں پھر وہ موت کے راستے پہ چل جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ وہ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا ہی، وہ بھی ماں باپ ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑا آدمی بناتے ہیں، افسر بناتے ہیں، جج بناتے ہیں، وہ بھی تو والدین ہی تربیت دیتے۔ چھوٹا بچہ تو کچھ نہیں کر سکتا، بچہ تو وہی کرے گا جو اس سے ماں باپ کروائیں گے، جو اسے ہدایت دیں گے۔ جب گھر سے ہی ہدایت نہیں ملے گی تو بچہ باہر اگر گمراہی میں پڑ گیا تو اس میں بچے کا قصور نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میں گلی میں سے گزر رہی تھی، وہاں بچے کھیل رہے تھے، ایک آدمی پاس سے گزرا، ایک بچے نے اسے گالی دی، فضول میں ہی کھیلتے کھیلتے ہی اسے ماں کی گالی دے دی۔ اس آدمی نے اسے پکڑ کے اس کے تھپڑ مارا، تھپڑ مار کے وہ مڑا، پھر چلنے لگا پیچھے سے، پھر اس نے گالی دے دی۔ اب اس میں قصور کیا ہے؟ ماں باپ کو نہیں پتا ہمارا بچہ گالیاں دیتا ہے، یا گھر میں وہ گالی نہیں دیتا ہوگا؟ جو گلی میں وہ راہ چلتوں کو گالی دیتا ہے تو گھر میں پہلے تو اس نے کہیں سے سنی ہوگی، سن کے اس نے بھی دی، گھر میں بھی دی ہوگی، تو یہ ماں کا فرض ہے کہ تھپڑ مارے اس کے منہ پہ، بیٹا ایسے نہیں کہتے، آئندہ سے یہ الفاظ نہیں۔ اب بچے کو تو نہیں پتا گالی کا مطلب کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے تو جیسے سنی ویسے دوہرا دی، یا گھر میں چاہے اس کا باپ ہی گالیاں دیتا ہو، بچے وہاں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سکول سے بھی سیکھ لیتے ہیں، بچوں سے باہر سے بھی سیکھ لیتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، گالی دینی ہے یا نہیں۔ تو یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ بچے کو بتائیں کہ بچے ایسے نہیں کہتے، آئندہ یہ لفظ منہ سے نہیں نکالنا۔ تو بچہ آئندہ گالی، جب ماں نے نہیں روکا، گھر میں وہ گالیاں دیتا رہا۔ پھر میں نے اس آدمی سے کہا، میں نے کہا بھائی اسے کیوں مارتے ہو، اسے کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ گالی کا مطلب نہیں جانتا، یہ قصور تو اس کی ماں کا ہے، سزا اس کی ماں کو ملنی چاہیے، بچے کو نہیں، بچہ ناسمجھ ہے ابھی۔ تو یہ والدین کا قصور ہوا نا کہ وہ تربیت کیسے۔ یہ ضروری نہیں کہ مالدار ہو تو وہی بڑے اسکولوں میں پڑھائے، وہی بڑا آدمی بنائے، اگر مالدار نہیں ہے، اخلاق تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اخلاق سکھانا تو والدین کا کام ہے، تربیت دینا تو والدین کا کام ہے، چاہے وہ بڑے سکولوں میں نہ بنا۔
وہ بھی لوگ ہوتے تھے جو زمین پہ ٹاٹوں پہ بیٹھ کے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے اور جج بنتے تھے، وکیل بنتے تھے، ڈاکٹر بنتے تھے، انجینئر بنتے تھے. کیا وہ نہیں بنتے تھے؟ کیا اس زمانے میں جج اور وکیل نہیں ہوتے تھے؟ جس زمانے میں یہ پرائیویٹ اسکول نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ والے اسکول میں زمین پہ بیٹھ کے وہ بچے پڑھتے تھے. وہ بھی والدین کی تربیت. اور آج بھی بعض غریب محنت کر کے پڑھانے والے اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے ڈاکٹر اور انجینئر بناتے ہیں اپنے بچوں کو، عالم بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، دین اور دنیا کا علم سکھاتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم دیتے ہیں، نیک اور صالح بناتے. تو 3 وجوہات اگر ہوں تو پھر حق ہے قتل کرنا. اللہ کا حکم ہے کہ انہیں قتل کر دو. اس کے علاوہ اگر ناحق قتل کریں گے تو وہ حرام ہے، وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کا اللہ نے اس میں حکم دیا. اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، کسی نفس کو، کسی انسان کو، کسی جان کو قتل نہ کرو. نفس التی حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام کیا ہے تم پر ناحق قتل کرنا. الا بالحق، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے اسے قتل کر. تو وہ 3 وجوہات کیا ہیں جن پر قتل کر سکتے ہیں، لیکن خود قانون کو ہاتھ میں نہ لو، خود قتل نہ کرو جب تک اس کا حکم نامہ نہ ہو، عدالت کی طرف سے، پنچایت کی طرف سے، کسی جرگے کی طرف سے. جب وہ فیصلہ دے دیں تو پھر اس کو قتل کیا جائے. لیکن آج کل جو عیاشی کے لیے، پیسے کے لیے، لوٹ مار کے لیے، ڈاکے کے لیے جوئے میں ہار جاتے ہیں، جس سے ہارتے ہیں اسی کو خنجر گولی مار دیتے ہیں. جوا بھی کھیلتے ہیں، وہ بھی حرام کام کرتے ہیں، پھر آگے قتل بھی کرتے ہیں. یہ سارے قتل کے راستے ہیں. شراب کے نشے میں پتہ نہیں ہوتا. ہر برائی کی جڑ جو ہے، ہر برائی جو ہے وہ اس کی جڑ ہے. اغوا کرتے ہیں، پھر وہ لڑکی کے بھائی باپ آتے ہیں، وہ آ کے گولی مار دیتے ہیں جن کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. چھوٹی سی بات پہ غصہ کھا کے، زمینوں پہ پانی لگانے کا جھگڑا، کہ اب میری باری تھی، اب اتنے بجے میں نے لگانا تھا، تو نے کیوں لگایا، گولی مار دی. وہ پانی بہ رہا ہے، خون اس کا اس میں شامل ہو کے جا رہا ہے اس زمین میں جس کی خاطر اس نے قتل کیا. اور وہ جو اپنی جان سے گیا، دونوں میں سے اگر کوئی بھی سمجھوتا کر لیتا، نرمی پہ آ جاتا، غصے کو تھوک دیتا، شیطان کا غلبہ تھا، تو وہی زمین جس کی خاطر وہ لڑ رہے تھے وہی ان کی قبر بن جاتی ہے. تو ناحق حق ایسے. اللہ اکبر. ہماری ایک ملنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ایسا صدمہ بھی نہ کسی ماں کو دے جس کے جوان شیر جیسے 2 بیٹے چاچے نے گولی مار کے انہیں ختم کر دیا. جمعہ پڑھ کے نکلے ہیں مسجد سے، ابھی گھر نہیں پہنچے، گھر سے پہلے ہی وہ کھڑا تھا چاچا ان کا.
ایسے جوان 6 فٹ کے، اس ماں کی زندگی کیا ہے؟ ماں پہ کیا گزری ہوگی؟ وجہ کیا بنی؟ باپ ان کا بچپن میں فوت ہو گیا تھا، ماں نے جیسے تیسے کر کے پالا۔ اب ماشاءاللہ وہ کماتے تھے، اچھا ہو گیا تھا، شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، تو ماں نے سوچا باقی جو اس کے چاچے تھے، اس کا باپ تو مر گیا، باپ کا جو حصہ تھا وہ ان کو مل گیا، باقی چاچوں کے ان کے مل گئے، چاچا ایک ہی تھا اسے مل گیا۔ اب جو دادی کا حصہ تھا وہ کہتے تھے کہ دادی بھی اپنا حصہ ہمیں دے۔ ماں نے کہا یہ یتیم بچے ہیں، میں اپنا حصہ ان کو دوں گی، ان کا باپ نہیں ہے۔ بس کہ دادی نے اپنا حصہ ان کو کیوں دیا یتیم کر کے؟ اس نے کہا ہم انہیں رہنے ہی نہیں دیں گے۔ کیا تھا اس میں؟ وراثت میں جو حصہ تھا وہ تو مل گیا تھا، وہ ان کی دادی کا تھا، دادی کی مرضی جیسے مرضی دے۔ تو ماں اب وہ زندہ ہے یا مردوں میں ہے؟ کیا اللہ بخشے گا؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مرتے وقت انہوں نے، ایک تو اسی وقت ختم ہو گیا، ایک کو ہاسپٹل لے گیا، اس نے بیان دے دیا کہ میرے چاچے نے گولی ماری ہے، بس۔ اللہ اکبر۔ تو اس حرام سے اللہ نے وصیت کی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ 3 وجوہات کیا ہیں حق جس پر ہم قتل کر سکتے؟ ایک تو وہ شخص کو ہم قتل کر سکتے ہیں شادی شدہ ہو اور زنا کرے، مرد بھی اور عورت بھی، انہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دو، قتل کر دو، ان کی سزا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، قانون کہتا ہے، لیکن بہت سے حرام ایسے ہیں جو کھلم کھلا ہو رہے ہیں، لیکن سزا کسی کو نہیں ملتی۔ میرے اللہ کے ہاں تو سزا ہے، جنت اور جہنم تو ہے، وہاں تو سزا ملے گی، لیکن دنیا میں کسی کو نہیں ملتی۔ اب قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ یقطعوا یداہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اگر وہ چوری کرتے ہیں۔ کیا چوریاں نہیں ہو رہی؟ کیا چور نہیں پکڑے جاتے؟ پکڑے جاتے ہیں۔ آج تک پاکستان میں کسی ایک انسان کے بھی ہاتھ کاٹے گئے؟ کاٹے گئے؟ پاکستان اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا، کلمے کے نام پہ بنا، تو قانون یہاں کا کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی نافرمانی کھلم کھلا کرو، کوئی سزا نہیں ہے، پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے ہاتھ کاٹے گئے؟ سعودیہ میں دیکھو، دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو سرے عام۔ وہاں کوئی چوری نہیں کرتا۔ تو ہمارا قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہیں، یہی تو کفر ہے، یہی تو گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت اگر وہ شادی شدہ ہوں تو انہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر، جیسے حکم ہو ویسے انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو زنا کیا نہیں ہوتے؟ استغفر اللہ۔ یہ تو اتنے پھیل گئے شریف خاندانوں میں، شریف محلوں میں، جو بڑے اشراف کے علاقے ہیں ان میں
لیکن آج تک کسی کو سنسار کیا گیا، سزا ملی نہیں۔ زناکاری کھلم کھلا ہے، کھلم کھلا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، پہلا گناہ ہے یہ کہ جو یہ گناہ کرے اسے قتل کر۔ دوسرا گناہ جس پر اللہ نے حکم دیا قتل کرنے کا، کہ اس نے ناحق کسی کو قتل کیا، غصے میں آ گیا، اور جیسے بھائی نے بھائی کو قتل، میں نے مثالیں دی ہیں، چاچے نے بھتیجوں کو قتل، وہ ناحق قتل کیے ہیں نا، ان کو قتل۔ قصاص قرآن میں ہے، قصاص کا، خون کا بدلہ خون، عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، قتل کا بدلہ قتل۔ جس نے ناحق، کرتے تو غصے کی حالت میں ہی ہے، تو اسے قتل کر دو۔ ہاں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں گنجائش رکھی ہے، قصاص، اگر وہ خون بہا لے کے معاف کر دیں جن کا بندہ قتل ہوا، تو اس کو بھی معاف کر دو، اسے بھی قتل نہ کرو۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھ دی اس کی جان بخشی کرنے کے لیے، کہ اگر قاتل کے مقتول کے ورثہ قصاص پہ راضی ہو جائیں تو وہ قصاص دے دیں تو اس کو معاف کر دیا جائے، اسے بھی قتل نہ کیا جائے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھ دی ہے۔ تیسرا قتل ہم کب کر سکتے ہیں؟ 3 کی گنجائش ہے نا جس پہ اللہ نے حکم دیا ہے قتل کرنے کا۔ قتل کا بدلہ قتل، یہ بھی قرآن کہتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس میں خون بہا کی وہ رکھ دی، گنجائش رکھ دی معافی کی۔ تیسرا قتل کون سا ہے؟ اگر کوئی مسلمان اپنا دین چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اسے فوراً قتل کر دے، چاہے وہ کوئی بھی دین اختیار کر لے، جو اللہ اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتا اسے قتل کر، جس نے اسلام چھوڑ دیا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو پہلے مسلمان ہو، جیسے کہ عیسائی ہوتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، کہ یہودی ہوتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو اجر کا کام ہے، ثواب ملتا ہے انہیں۔ تو جو اسلام کو چھوڑ کے کفر میں چلے جائیں تو کافر کے لیے تو قتل ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کا پور الگ کر دو، جوڑ یہ انگلیوں کے پور جو ہوتے ہیں، قرآن میں ہے یہ۔ تمہیں جہاں بھی، جب مکے میں حکم ہوا تھا کہ کوئی کافر مکے میں نہیں رہے گا، مسلمانوں کو حکم ہوا تھا کہ تمہیں جہاں بھی کوئی کافر ملے اسے پہلے کلمے کا پیغام دو، اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، پھر اسے جہاد کرو، جہاد میں وہ مارا جائے تو ٹھیک، قتل کر دو۔ یہ 3 وجوہات ہیں جن پر قتل کر دینا معاف ہے، حکم ہے۔ لیکن جو ناحق قتل کرتے ہیں، کسی لالچ میں، کسی مال کے لیے، وراثت کے لیے، عورت کے لیے جھگڑا ہوتا ہے، خون خرابہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو، ان 3 وجوہات کے علاوہ جو بھی وجہ ہوگی، قتل کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ ان 3 چیزوں میں اللہ نے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے،
قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اپنے ہی صحابہ تھے، اپنے ہی لوگ تھے، مسلمان تھے، لیکن حکومت کے کاموں میں ان سے کوئی ایسے کام جو وہ صحیح بہت نرم دل تھے، سختی والے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت مزاج تھے، قانون میں بھی بڑے سخت تھے، لیکن حضرت عثمان کا دل بہت نرم تھا۔ بس کچھ فیصلے ان سے ایسے ہوئے کہ لوگوں نے اسے صحیح نہیں سمجھا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، تو اس لیے وہ دشمن ہو گئے، اور بہت لمبا ان کا وہ ہے کہ کیوں شہید کیا انہوں نے حضرت عثمان غنی کو۔ جب انہوں نے دروازے پہ امام حسن حسین پہرا دے رہے ہیں تو وہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آئے۔ حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت نائلہ ان کی بیوی پاس بیٹھی ہیں۔ جب انہوں نے آ کے خنجر مارا تو خون کی دھار نکلی تو وہ ساری قرآن پہ پھیل گئی۔ حضرت نائلہ نے بچانے کے لیے ہاتھ آگے کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ وہ کون تھے؟ وہ بھی مسلمان ہی تھے۔ حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو جب وہ شہید کرنے لگے تو حضرت عثمان نے کیا کہا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو تھی یہی انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں یہ 3 احکام ہے کہ کس کو قتل کر سکتے ہیں، کون حق پہ ہے۔ تو حضرت عثمان نے یہی حدیث سنائی اور کہا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اے لوگو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے وہ حدیث پڑھی۔ الحمدللہ جن 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے حدیث مبارک میں، ان میں سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ تو میں نے اپنی جوانی میں بھی کبھی زنا کیا۔ زانی کا ہے نا کہ زانی کو قتل کر دو، میں نے ایسا گناہ کبھی نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جب یہ بے حیائی کھلم کھلا ہوتی تھی تب بھی میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، تم مجھے کیوں قتل کر رہے؟ دوسرا گناہ، اور نہ میں نے کسی کو قتل کیا، قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ میں نے تو آج تک مسلمان تو کیا کسی غیر مسلم کو بھی قتل نہیں کیا، پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اور تیسرا گناہ، نعوذ باللہ کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑوں، میرے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا کہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دوں۔ میں نے ان تینوں میں سے، میں مرتد بھی نہیں ہوں، میں نے دین بھی نہیں چھوڑا، ان تینوں گناہوں میں سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ لیکن حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ بے وجہ قتل کرنا اللہ کا ایک اور بھی حکم ہے۔ اب ہمارے پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، سندھ میں بہت سارے ہندو بیٹھے ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، وہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے اس میں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، عوام کا مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں۔ اس لیے
ہماری حکومت کا فرض ہے کہ ان کے جان مال اور عزتوں کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ ہمارے دین سے خارج ہے، اسے کوئی چاہے مارے چاہے جو بھی کرے تو حکومت اس کا کوئی ساتھ نہ دے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے وہ دوسرے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں مصیبت میں، اسی طرح ان کا بھی ساتھ دیں۔ ان کو بھی قتل کرنا حرام ہے کیونکہ وہ ذمہ ہیں، معاہدہ ہے ہمارا ان کے ساتھ، ان کی جان مال کی حفاظت کرنا، اور وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں۔ تو غیر مسلم کو بھی بغیر کسی وجہ کے، ان 3 وجوہات کے بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا وہ بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی غیر مسلم کو قتل کر دے اس نے اللہ کے عہد کو توڑا، کیونکہ ان کا عہد مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے ہر حالت میں، ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں وطن کی حفاظت کریں گے، لیکن پھر انہیں اگر بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل کیا جائے تو یہ بھی حرام۔ اور جو شخص اللہ کے عہد کو توڑے وہ جنت کی خوشبو سے بھی دور رہے گا۔ تو اس آیت میں 10 میں سے 5 آج ہمارا 5واں حکم تھا۔ یہ ہمارا وصیت نامہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نبی کا وصیت نامہ دیکھنا چاہے، مہر لگی ہوئی ہے جس پر، اور جو اللہ کی بھی مہر لگی ہے، اللہ کی مہر یہ ہے کہ اللہ کا قرآن، اللہ نے قرآن میں اس ہر آیت کے آخر میں وصیت کا لفظ لکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے وصیت ہے۔ یہ اللہ نے وصیت نامہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نبی نے یہ وصیت نامہ دیا اپنی امت کو۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی میری مہر لگا ہوا وصیت نامہ پڑھنا چاہے تو یہ 3 آیتوں کو پڑھ لے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 51، 151، 152، 153، جس میں 10 احکام ہیں۔ یہ 10 احکام وہ ہیں جو حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتوں پہ نازل ہوئے، ان میں سے ایک بھی منسوخ نہیں کیا۔ جتنے نبی آئے، جتنی کتابیں آئیں، جتنی شریعتیں آئیں، ہر ایک کی بنیاد یہی 10 احکام۔